الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 66 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ لوگ جو رسالت مآب کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ان کی اصلی الجھن کیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے بتایا کہ ان کا علم الجھ گیا ہے، ان کے ہاں آخرت کے بارے میں تردد پیدا ہوا ہے۔ انہیں یہ باور نہیں آتا کہ فی الواقع ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ شک میں مبتلا ہوئے ہیں، اور پھر ضد اور ہٹ درمی نے معاملہ یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب یہ آخرت کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پچھلی نشست میں قرآن مجید کے زاویہ نظر کو سمجھا۔ اس کے بعد اب فرمایا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا بھی اسی انجام کو پہنچ جائیں گے، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یعنی اس کو اب بیان کر دیا ہے کہ الجھن کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ انسان جب باطن نظر میں دیکھتا ہے تو اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ موت میں کیا باقی رہ گیا ہے۔ یعنی ایک بے جان لاشا، اس کو اعزاء اقربا بھی ایک آدھ دن زیادہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جتنی جلدی ممکن ہو سپرد خاک کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتے ہیں۔ انہیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ دیر اور گزری تو اسی سے گھر بھر میں تعفن پھیل جائے گا۔ یہ صورتحال کیا بتا رہی ہے؟ یعنی کچھ رہ گیا ہے یا کچھ چلا گیا ہے؟ یہ ذرا مشکل ہے کہ باور کیا جائے۔ پھر بارہا وہ اس کو دیکھتے تھے کہ ہم نے جا کے سپرد خاک کر دیا، زیادہ دن نہیں گزرے کہ 2-4 ہڈیاں ہی رہ جاتی تھی باقی۔ یہ عام مشاہدہ تھا، اور جس طرح کی زندگی ان لوگوں کی تھی اس میں یہ مشاہدہ 2-4 دن کے بعد ہوتا ہی رہتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ جو زندگی کے بارے میں عمومی مشاہدہ ہے، یہ اس بات کو باور نہیں کرنے دیتا کہ انسان کی حقیقت اس سے کچھ مختلف تھی جو اب ہمیں بے جان لاشے کی صورت میں نظر آ رہی ہے، یا کوئی ہستی تھی جو کہیں چلی گئی ہے تو کہاں گئی ہے، آخر موت بھی ہمارے سامنے ہی آئی ہے۔ اس سے متعلق اگر اس طرح کی کوئی داستان سنائی جائے کہ یہ سب کچھ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ تو مادی وجود تھا، اصل حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی، وہ تم سے چھپی ہوئی تھی، وہ غیر مرئی تھی، اس کی دنیا یہ دنیا نہیں ہے، تو یہ بظاہر ان کو افسانہ لگتا تھا۔ یعنی وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ باور کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبروں کو سب سے بڑھ کر جس چیز کے لیے مخالفت درپیش ہوئی ہے وہ در حقیقت یہی عقیدہ آخرت ہے۔ اس کائنات کو دیکھنے کے بعد یہ بات قرینِ قیاس سی لگتی ہے کہ اس کا خالق فی الواقع وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں یہ پیغمبر بات کرتے ہیں، یا بعض دوسرے
مفکرین جس کے بارے میں تعارف کراتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت اس کا کوئی ربط واضح ہی نہیں ہوتا انسان کے لیے۔ اسی وجہ سے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یعنی جس وقت اس پر غور کرتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، تو مشاہدے میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس میں ان کے باہمی تعلق میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کوئی ربط نہیں ہے، چنانچہ علم میں ایک طرح کی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ یہ الجھن آہستہ آہستہ آدمی کو شک میں لے جاتی ہے۔ شک کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش وہ پہلو ترجیح پا گیا ہے جس کو ہم انکار کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ظن میں کھڑے ہیں، وہاں دونوں جانب احتمال ہوتا ہے اور آدمی دونوں جانب کو سمجھتا ہے کہ اس کا بھی امکان ہے، اس کا بھی امکان ہے، لیکن جب شک کی طرف آدمی بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار نے غلبہ پا لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید یہ بتا دیا تھا کہ وہ جب پیغمبر کی دعوت سے دوچار ہوتے ہیں، پیغمبر پورے یقین کے ساتھ منادی کرتا ہے، وہ تو اس طرح آخرت کا ذکر کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اس کے مقابلے میں کم حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ وہ آخرت کے بارے میں صرف متنبع نہیں کرتا، اس میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے ایک ایک مرحلے کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کس طریقے سے ہوگا، تم کس طرح اٹھائے جاؤ گے، اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمہاری حاضری کس طریقے سے ہوگی، اور وہاں پھر کس طرح فیصلے سنائے جائیں گے اور وہ فیصلے کیا ہوں گے۔ اس تفصیل کے ساتھ جب یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ یا تو پھر اپنے شک سے رجوع کیا جائے اور انسان آہستہ آہستہ ظن غالب کی طرف بڑھے، اور اگر پیغمبر پر اس کا اعتماد قائم ہو جائے تو اس کی بات کو مان لے اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ لیکن اگر ضد، عناد اور ہٹ درمی پیدا ہو جائے، اگر پیغمبر سے بھی آدمی گریزاں ہونے کا فیصلہ کر لے تو آہستہ آہستہ پھر وہ شک نہیں رہتا، وہ اس سے آگے بڑھ کر آدمی کو بالکل اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسی کی بعض جگہ پہ یہ تصویریں بھی ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لم یخروا علیہ صم وعمیانہ میں اہل ایمان کے رویے کو اس کے برعکس بیان کر کے بتایا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتا دیا کہ وہ اس کے جواب میں جب گفتگو ہوتی ہے، کوئی مباحثہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والے لوگ اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں اب اس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ گویا پیغمبر کی منادی کے نتیجے میں آخرت ایک زندہ حقیقت کے طور پر زیر بحث آ گئی تھی۔ تو اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہتے تھے وقال الذین کفروا، پھر وہ منکرین یہ کہتے تھے کہ اذا کننا ترابا وآباؤنا، یعنی اچھا یہی آپ لوگ بتا رہے ہیں، فی الواقع ہوگا؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ جب مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آبا کا بھی یہی حال ہوا، ہمارا بھی وہی ہوگا؟ آبا کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، یعنی وہ کس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے، پھر وہ کس طرح سپرد خاک کیے گئے، پھر وہاں ان کا کیا حال ہوتا ہے، 12 قبریں کھودتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمارے آبا جو مٹی ہو گئے اور ہم، ظاہر ہے کہ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اسی راستے پر چل رہے ہیں، ہمارا انجام بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہونا۔ تو اس کے بعد کیا تم لوگ اصرار کر رہے ہو انا لمخرجون، یا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ تو یہ ان کے استجاب کو بیان کیا ہے۔ یہ استجاب اس طرح کے الفاظ میں، اس سے مختلف الفاظ میں جگہ جگہ نقل ہوا ہے، خاص طور پر سورہ قاف میں دیکھیے تو بالکل ابتدا میں تو یہ الفاظ بھی ہیں کہ ذالک رجع بعید، یعنی یہ جو لوٹنے کا معاملہ ہے یہ کچھ گرفت میں نہیں آتا، یہ تو بہت بعید از قیاس بات نظر آتی ہے۔ ارشاد ہوا لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، یہ دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی گئی تھی، یعنی وہ پیغمبروں کی جو تاریخ رہی ہے اس سے واقف ہے
تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اب آپ لوگوں نے آ کے یہی سنانا شروع کر دیا ہے، قیامت قیامت آئے گی، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین آسمان میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھیں گے۔ ہمیں بھی تم لوگ یہ بتا رہے ہو اور ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، ہم اس تاریخ سے ناواقف نہیں ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی یہی دھمکی دی گئی تھی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کی کہانی ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو در حقیقت وہی داستانیں ہیں جو پہلے بھی لوگوں کو سنائی جاتی رہی ہیں۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، اس کے مختلف مناہج ہیں، اس کی تفصیلات میں بھی ایک تمدن میں دوسری تہذیب میں یہ بات سنا دی، وہ بات سنا دی، انہی سے دیوی دیوتا بھی بن گئے، انہی سے ان کی بارگاہ میں حاضری کے تصورات بھی پیدا ہو گئے۔ تو یہ اسی طرح کی کہانیاں ہیں۔ وہ لوگ بھی یہ کہانیاں سناتے ہیں جو بظاہر ذات باری کا یا پیغمبری کا ذکر نہیں کرتے، تم لوگ بھی ایسی ہی کہانیاں سناتے ہو۔ تو یہ کیا ہیں؟ اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی گئی تھی۔ کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اس کے جواب میں فرمایا ان سے کہو نہیں مانتے ہو تو ذرا اپنی اس سرزمین ہی میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ قرآن مجید جس حتمی حجت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، خاص طور پر جو اس کے اولین مخاطبین ہیں، ان میں قیامت سے متعلق دوسرے تمام پہلو تو زیر بحث آتے ہیں، یعنی نفس انسانی میں جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے وہ کس طریقے سے ایک نتیجے کا تقاضا کرتا ہے، انسان کی اپنی ذات میں جو ناتمامی ہے بلکہ اس کی کائنات میں بھی جس کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح عقلاً تقاضا کرتی ہے کہ یہ اتمام تک پہنچے۔ ان تمام پہلوؤں سے انفس کے آفاق کے دلائل قرآن مجید آخرت کے بارے میں بھی دیتا ہے، لیکن وہ چیز جس کو وہ حتمی حجت کے طور پر پیش کرتا ہے وہ اس دنیا میں دینونت کا ظہور ہے، اور یہی چیز ہے جس کو پیغمبروں کے لیے گویا ایک تائیدی حقیقت کے طور پر قرآن مجید نے جگہ جگہ پیش فرمایا ہے۔ یعنی اس کے استدلال کا تتمہ ہے، یہ یہاں ختم ہوتا ہے استدلال۔ سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو یہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس دنیا کا انجام ہونا چاہیے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے وہ نتیجہ خیز ہو۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین کار فرما ہیں وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک خاص طرح کی اسکیم ہے جو یہاں روبہ عمل ہو رہی ہے، اس کو ہر حال میں کسی نتیجے تک پہنچنا چاہیے۔ یہ دنیا عبث نہیں ہو سکتی۔ اس اہتمام کے ساتھ اس کو بنا کر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ موت پر ختم ہو جائے، مٹی ہو جانے پر ختم ہو جائے؟ تو گوناگوں پہلوؤں سے وہ اس پر گفتگو کرتا ہے، لیکن آخر میں پھر یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں تو ہم نے قوموں کے معاملے میں یہ قیامت برپا کر کے دکھا دی ہے۔ یہ دینونت، یہ جزا و سزا جس کے شواہد قرآن پیش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے برپا کر کے دکھائی ہے۔ سرزمین عرب میں اس کی نشانیاں موجود تھیں، اور بالکل واضح نشانیاں، یعنی وہ بستیاں موجود تھیں جو اسی طرح تباہ و برباد کر دی گئیں۔ ان کے بارے میں جو کچھ ان کی اپنی روایات بتاتی تھیں وہ بھی اسی مقدمے کی تائید کر رہی تھیں۔ چنانچہ یہاں ایک اجمال کے ساتھ اسی کی جانب توجہ دلا دی۔ بہت سی جگہوں پر اس کی تفصیل ہے، اس سے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان سے کہو نہیں مانتے ہو تو ذرا اپنی اس سرزمین ہی میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ میں نے لکھا ہے یعنی عاد و سمود وغیرہ۔ عاد، سمود یہ عرب کی قدیم قومیں ہیں، انہی کے علاقے کے لوگ ہیں۔ ایک لحاظ سے
اگر آبا مان لیا جائے تو ان سے پہلی قوموں کی صورت میں یہ ان کے آبا ہی تھے، یعنی عاد و ثمود وغیرہ جن کی سرگزشتیں قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں اور جن کے تباہ شدہ آثار سرزمین عربی میں موجود تھے۔ یعنی قرآن مجید نے اگر عاد کی سرگزشت سنائی ہے تو یہ ان کی سرزمین کی سرگزشت ہے۔ سمود کا علاقہ بھی انہی کا علاقہ ہے، قوم شعیب بھی اسی جگہ آباد تھی۔ ذرا اوپر اگر فلسطین کی طرف جائیے تو باقی اقوام کے آثار تھے۔ تو یہ سارا علاقہ بالکل قریب کا علاقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی دینونت بار بار سامنے آئی، اسی کو استدلال میں قرآن نے پیش کیا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ ان پر افسوس نہ کرو اے پیغمبر۔ یہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سورہ خاتمے کے قریب پہنچتی ہے تو پیغمبر کی طرف التفات بھی ہوتا ہے اور تسلی کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ ان پر افسوس نہ کرو اے پیغمبر، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ ہو۔ یعنی یہ جو رد عمل سامنے آیا ہے، جس طرح کی حفوات اب ان کی طرف سے دیکھ رہے ہو، اس پر دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ بتایا ہے کہ یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو ہر قوم کرتی رہی ہے۔ اللہ ان کو توفیق دیتا تو یہ سر تسلیم خم کر دیتے۔ ان کے لیے بھلائی کی چیز یہ تھی کہ یہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو تمہارا کام اپنی ذمہ داری پورا کرنا ہے۔ یہ کہ تم اپنی بات پہنچا دو، جو ہم نے پیغام تمہارے سپرد کیا ہے بے کم و کاست ان کے سامنے رکھ دو، تمہارا کام یہی ہے۔ یہ کہ ہم کو حساب لینا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے لکھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ان کی ضد اور ہٹ درمی پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کی شرارتوں سے آزردہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنا فرض ادا کیجئے، یہ خدا کی گرفت میں ہے، اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ان پر افسوس نہ کرو اے پیغمبر، جو چالیں یہ چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یعنی پھر جب کچھ بات آگے بڑھتی تھی انکار کر دیتے، ضد ہٹ درمی کے ساتھ بات ماننے کی بجائے پیغمبری پر پل پڑتے۔ لیکن جب ذرا بات آگے بڑھتی تو پھر یہ کہتے کہ اچھا ان قوموں پر عذاب آ گیا تھا، ان کے پیغمبروں نے ان کو بتایا تھا، یہی بتا رہے ہو تم لوگ، تو تم بھی تو ہمیں یہی بات بتا رہے ہو، پھر ذرا یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا عذاب کب آئے گا اور یہ قیامت کس دن زمین پر نازل ہوگی۔ یعنی پھر گویا بات یہاں پہنچ جاتی تھی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، ان سے کہو کہ جس قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے، لیکن یہ قیامت تمہارے لیے تو قریب آ لگی ہے۔ یعنی جس طریقے سے بعض موقعوں پر رسالت مآب نے توجہ دلائی کہ بھائی آخر قیامت کے بارے میں کیا بحثیں کر رہے ہو، جس شخص کی موت آ گئی اس کی قیامت تو ہو گئی، من ماتا وقت قیامت قیامت ہو۔ تو ایسے ہی جن قوموں کی طرف اللہ کے پیغمبر آتے ہیں ان کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ قیامت کبریٰ چلیے وہ تو ابھی ذرا دیر سے آئے گی، لیکن تم تو اس وقت معرض امتحانی میں نہیں بلکہ اللہ کی دینونت کی زد میں ہو۔ تمہارا معاملہ تو دوسری قوموں سے بہت مختلف ہو گیا ہے۔ تو کیا بعید ہے کہ جس قیامت کا تم انتظار کر رہے ہو وہ اللہ کے عذاب کی صورت میں تم پر تو ٹوٹی پڑے گی۔ تو توجہ دلائی ان کو کہ کیا مانگ رہے ہو، یعنی تمہیں رحمت مانگنی چاہیے تھی، اللہ کی عنایت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کر رہے ہو۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یعنی وہ قیامت صغریٰ
جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کا گویا تعاقب کر رہی ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے جس قیامت کے بارے میں تم اس طرح چندرا چندرا کر سوالات کرتے ہو، تمہارے پیچھے لگی ہوئی آ رہی ہو۔ تمہاری قیامت تو بہرحال تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، سوچو اس کے بارے میں۔ ان سے کہو کہ جس قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس وقت جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ یعنی زمین اس کی، آسمان اس کا، کائنات کا مالک، اس کے ایک اشارے پر چشم زدن میں سب کچھ برپا ہو جائے، اس کے باوست میں مہلت دیے رہتا ہے۔ تم اس کی زمین پر کھڑے ہو کر اسی کے بارے میں بحثیں کرتے ہو۔ وہ اپنا پیغمبر منتخب کرتا ہے، تمہارے اندر سے اس کو اٹھا کے تمہاری ہدایت کا اہتمام کرتا ہے، تم اس کے دشمن ہو جاتے ہو، یہاں تک کہ اس کو قتل تک کر دینے کے منصوبے بنانے لگ جاتے ہو، اپنے گھر سے نکال دینے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ تو توجہ دلائی کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے مہلت دی جاتی ہے، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ سوچ لو، غور کر لو، اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے ذرا اسے کام میں لاؤ۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اس طرح کی ضد، ایسی ہٹ درمی، اس طریقے سے پیغمبر کا انکار، اس پر اب یہ بڑی حسرت کے انداز میں کہا ہے کہ اس وقت جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً قیامت ٹوٹ نہیں پڑ رہی اور تمہارے اوپر وہ عذاب اسی وقت نہیں آ رہا جس کے بارے میں تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے، تو یہ مہلت ہے۔ یہ مہلت اس لیے ہے کہ تمہیں غور کرنے کا وقت ملے، تم اپنا فیصلہ کر سکو، تم پر فوراً ہی تازیانہ نہ برسا دیا جائے تمہارے فائدے کے لیے۔ اور یہ فائدہ کون سوچتا ہے؟ وہی جو بہت صاحب فضل ہو، جو بہت صاحب عنایت ہو۔ اللہ کو تمہاری کیا پڑی ہے؟ یعنی کیا وہ تمہارا محتاج ہے؟ تم ہی اس کے محتاج ہو۔ کیا اس کو تم سے کچھ چاہیے؟ سب کچھ اسی کے پاس ہے، رزق اس کا، عنایات اس کی، افضال اس کے، اس کے بعد بھی یہ خیال کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ان کے سینے جو کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، تیرا پروردگار یقیناً اسے جانتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور جس طرح کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے جو صغرا کبرا مرتب کر کے استدلال پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں، وہی سامنے کی چیز ان کا باطن بھی ہوتی ہے۔ ان کے باطن میں کیا ہے، وہاں کس نوعیت کے شکوک و شبہات ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مطالبات کیے ہیں، وہ جو تقاضے انسان سے کرتا ہے، وہ کس طرح ان کے ہاں اس گریز و فرار کا باعث بنے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ ان کی زبان سے نکل رہا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ یہ جو ان کے جلدی مچانے پر تبصرہ کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ تنبیہ بھی ہے، اللہ کے افضال و عنایات کا ذکر بھی ہے، مہلت کی حکمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑی شدید وعید بھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے، ان الفاظ میں جو تہدید و وعید ہے اسے قرآن کے طلبہ سمجھ سکتے ہیں۔ گویا مدعا یہ ہے، یعنی جو خاتمہ کیا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ ان الفاظ میں جو تہدید و وعید ہے اسے قرآن کے طلبہ سمجھ سکتے ہیں۔ گویا مدعا یہ ہے کہ تمہارے سب کرتوت اس نے لکھ رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تم اپنی مجلسوں میں کہتے ہو، جو یہاں آ کے بیان کرتے ہو،
جو گھروں میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہو اور جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہو، ان میں سے کسی چیز سے بھی اس کائنات کا پروردگار ناواقف رہ جاتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے، بلکہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اور جو کچھ کر رہے ہو وہ ہمارے ہاں کتاب میں درج ہوتا جا رہا ہے۔ گویا مدعا یہ ہے کہ تمہارے سب کرتوت اس نے لکھ رکھے ہیں، اس سے کوئی چیز بھی چھپی نہ رہے گی۔ جس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہو وہ اسی لیے تو آئے گی کہ تمہارا یہ اعمال نامہ تمہارے سامنے کھول دے۔ یعنی وہ دن محض ایک واقعہ نہیں ہے جس کا بیان کیا جا رہا ہے، وہ دن حساب کا دن ہے۔ اس میں سب کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سب وہاں لکھا ہوا ہوگا۔ جن محرکات کے تحت کر رہے ہو وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ بتاؤ کہ کیا کبھی سوچا ہے کہ اس وقت تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اسی لیے تو آئے گی۔ یعنی بار بار کہتے ہو قیامت کہاں رہ گئی، عذاب کہاں رہ گیا، وہ اسی لیے تو آئے گی کہ تمہارے یہ اعمال نامہ تمہارے سامنے کھول دے۔ اس لیے سوچ لو کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ یعنی اگر یہ بار بار کہہ رہے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہمارے خلاف نکلنا ہے اگر یہ عذاب آ گیا اور اگر یہ قیامت برپا ہو گئی؟ تمہارے اعمال نامے کیا ایسے ہیں کہ چلو تم یہ کہتے ہو کہ اگر آ ہی جاتی ہے تو ہم تو وہاں کامیابی ہوں گے؟ تو یہ آخری درجے میں گویا تہدید بھی ہے اور وعید بھی کہ سوچو کیا کر رہے ہو۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ان اختلافات کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق بعض حقائق سے رکھتے تھے۔ ان صورتوں میں بعض جگہوں پر یہ اشارات سامنے آ جاتے ہیں کہ اب بنی اسرائیل بھی کسی درجے میں پیچھے ہے۔ چنانچہ پیچھے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ کیا یہ نشانی کم ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء پوری طرح واقف ہیں کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کی بعثت کی خبر دی گئی تھی۔ یہاں بھی یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اس معاملے میں ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ غور کریں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ بنی اسرائیل کی اپنی تاریخ کیا ہے اور وہ کن مراحل سے گزرے ہیں۔ یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل خاص طور پر رسول اللہ کی بعثت کے بارے میں، یعنی ان میں وہ بھی تھے جو اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک آخری پیغمبر کو آنا ہے، اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور وہ بھی تھے کہ جو اصرار کرتے تھے کہ پیغمبر آئے گا تو ہمارے ہی اندر آئے گا۔ بنی اسرائیل آخری پیغمبر سے کس طرح محروم رکھے جا سکتے ہیں؟ یہ ان اختلافات کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان سے گمراہی نہ خریدیں۔ یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ بتا دیا کہ ایمان والوں کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ ہدایت کا پیغام ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہاں جو اختلافات کر رہے ہیں ان سے نکلیں اور صحیح بات کو پہچانیں۔ تو اس وجہ سے دائیں بائیں دیکھ کر اپنی گمراہی کا سامان نہ کرو، وہ بات سمجھو جو تمہیں بتائی جا رہی ہے اور اس چیز سے عبرت حاصل کرو جو خود تمہارے گرد و پیش میں تمہیں درس دے رہی ہے کہ پیغمبروں کی بعثت کے بعد پھر عذاب ہی آیا کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔